بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، لسان القرآن لیکچر نمبر 2، آج ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے، عربی میں یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کا عمل کیا ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے کسی اسم کے بارے میں 4 باتوں کا علم ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ اسم سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ اس کو جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسم کے بارے میں وہ 4 باتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، یعنی کہ اس کا جینڈر، اس کی جو جنس ہے وہ متعین ہو جائے کہ آیا یہاں پر اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2، اسم کا واحد، مثنی یا جمع ہونا، یعنی کہ اس کا عدد متعین ہو، نمبر متعین ہو کہ کتنے ہیں، واحد ہیں، مثنی ہے یعنی کہ 2 ہیں یا جمع ہے۔ اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، یعنی کہ کیپیسٹی اس کی بیان کی جائے، وسعت بیان کی جائے۔ معرفہ مشہور ہو رہا، نکرہ عام ہونا، انشاءاللہ اس کو ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ اسم نمبر 4، اسم کا اعراب یعنی جملے یا ترکیب میں اس کا مقام، جس کو انگریزی میں آپ سٹیٹس کہہ سکتے ہیں۔ تو 4 ہیں۔ پہلا کیا؟ اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا، دوسرا اسم کا واحد، مثنی یا جمع ہونا، تیسرا اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا، اور چوتھا اسم کا اعراب، یعنی کہ آپ نے اعراب بتانا ہے، جیسا کہ میں نے لیکچر نمبر 1 میں زیدن، زیدن اور زیدن کی مثال دی تھی، یہاں اسم میں بھی وہی اعراب کار فرما ہوں گے۔ تو پہلا نمبر جو ہے اس میں آپ جنس کو لے لیں، جینڈر، پھر نمبر، پھر کیپیسٹی اور پھر سٹیٹس۔ ہم جینڈر پہ بات کرتے ہیں کہ جینڈر سے کیا مراد ہے، جنس سے کیا مراد ہے، مذکر مؤنث سے عربی میں کیا فرق واقع ہوتا ہے، اسم مذکر ہو تو کیا کریں گے، مؤنث ہو تو کیا کریں گے۔ جنس، اردو اور انگریزی کی طرح عربی زبان میں بھی جنس 2 ہی ہیں، نمبر 1 مذکر اور نمبر 2 مؤنث۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عربی زبان میں ہر اسم مطلقاً مذکر ہی ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل آپ کے پاس ہو گرامر کی، یا جملے میں کوئی ایسی بات زیر بحث آئی ہو کہ یہاں پر اس کو مؤنث پڑھنا ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں، کئی وجوہ ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اصلاً وہ اسم مذکر ہے، آگے چل کر وہ مؤنث بنے گا دلیل کی بنیاد پر۔ مؤنث کی اقسام: مؤنث حقیقی، وہ مؤنث اسم جس کے مقابل فی الواقع کوئی مذکر موجود نہ ہو، مثلاً امن ماں کو کہتے ہیں، بنتن لڑکی، اختن بہن، امرأتن عورت، بقرتن گائیں وغیرہ۔ مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں ایک جامع لفظ مادہ موجود ہے۔ مؤنث حقیقی سے مراد یہ ہے کہ جس کے مد مقابل فی الواقعہ کوئی مذکر موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے امن ہے، بنتن ہے، اختن ہے، امرأتن ہے، بقرتن ہے، اس کا کوئی فی الواقعہ مذکر موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم مذکر مؤنث بناتے ہیں، آخر میں گول تا لگاتے ہیں، یہاں پر وہ مراد ہے کہ یہ حقیقی طور پر ہی مؤنث ہیں، کسی قاعدے کی بنا پر ان کو مؤنث نہیں مانا گیا، اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ مؤنث لفظی، وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، مثلاً مروحۃ پنکھا، شمسن سورج، صحرا صحرا، حسنہ سب سے اچھی وغیرہ۔ اب یہاں پر صرف مروحۃ کے اوپر گول تا آئی ہے، باقی شمسن کے آخر میں بھی گول تا نہیں ہے، صحرا کے آخر میں بھی گول تا نہیں ہے، حسنہ کے آخر میں بھی گول تا نہیں ہے۔ اس کو بھی ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ مؤنث بنایا کیسے جاتا ہے۔ یہاں پر تو وہ اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ مؤنث حقیقی کی یہ اقسام ہیں کہ اس کے مد مقابل کوئی مذکر نہ ہو، فی الواقعہ
مذکر نہ ہو، اور مؤنث سے لفظی وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر بس استعمال کیا جاتا ہو، کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ مؤنث کیوں ہے۔ مؤنث لفظی کی اقسام: مؤنث قیاسی یا علامتی۔ مؤنث لفظی کی وہ قسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے، مثلا غرفۃ کمرہ، صفرا زرد رنگ، عمیہ نابینا، عظمی سب سے عظیم۔ اب یہاں پر دیکھ لیں مؤنث قیاسی یا علامتی۔ قیاس کا مطلب کہ کلام عرب کے اشعار، ان کی کتابوں، ان کی زبان کا جو لٹریچر کتابوں میں محفوظ ہے، اس پر قیاس کر کے بعض چیزوں کو مؤنث مانا گیا ہے اور اس کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ قیاسی بات ہے، مؤنث لفظی کی وہ قسم جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے۔ آگے ہم علامت بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں، لیکن یہاں پر قیاسی کا مطلب کیا کہ یہ علامتیں اگر نہ ہوں تو پھر بھی وہ مؤنث ہو سکتے، جیسے کہ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کو ہم نے دیکھا، اور آگے یہ مؤنث لفظی کی مزید وہ اقسام بیان کر رہے ہیں۔ علامات مؤنث: نمبر 1 گول تا، جسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 الف یا حمزہ، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا الف اور یا، جس کو الف التانیث کہا جاتا ہے، الف التانیث کہا جاتا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ الف مکسورہ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، یا کے اوپر اگر کھڑی زبر ہو تو اسے کہتے ہیں الف مکسورہ، اور ایک ہوتی ہے الف ممدودہ، جس پر مد ہو اسے الف اس طرح کا بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صغرا، یہ مؤنث ہے، اس پر یائے مکسورہ ہے چونکہ اوپر کھڑی زبر ہے۔ اور اسی طرح سے الف ممدودہ، جیسا کہ صحرا، الف اور حمزہ مل کر آ گئے، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے گول تا، جس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تائے مربوطہ کو آسانی کے طور پر گول تا کہا جاتا ہے، اور مؤنث کی دونوں علامتوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامت بھی یہی ہے، جبکہ الف التانیث چند خاص قسم کے اسماء کی علامت ہے، جس کے بارے میں ہم حصہ سوم میں پڑھیں گے۔ مؤنث سمائی، یعنی کہ سن کر آپ لوگوں نے اس کو طے کیا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ مؤنث لفظی کی وہ قسم جسے اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، ان میں نہ تو مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہوتا ہے، مثلا سماء، ارض، شمس، ید۔ سما یعنی آسمان، ارض یعنی زمین، شمس یعنی سورج، ید یعنی ہاتھ، یہ مؤنثی استعمال ہوتے ہیں اور یہ اہل عرب سے سن کر متعین کیا گیا ہے، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو ہم نے مؤنث لفظی کو جو پڑھا تھا کہ وہ اسم جسے مؤنث کے طور پر استعمال کیا گیا ہو، آگے اس کی مثالیں بھی آئی تھیں، اور مزید اقسام میں ہم نے اس کی 2 اقسام بیان کی، مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ مؤنث سمائی کے چند گروپ: ہواؤں کے نام، ریح، سرسر، باد، سموم۔ شراب کے نام، خمر، خرطوم۔ آگ کے نام، نار، جہنم، جحیم، سعیر، سقر۔ شہروں اور ملکوں کے نام، مکہ، پاکستان، مصر۔ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، ید، قدم، اذن، عین، رکبۃ۔ متفرق اسماء، مثلا سماء، اس کا اصل سماوا ہے، ارض، شمس، نفس، دار، حرب، عصا۔ اب یہاں پر جو اقسام آپ کو بیان کی ہیں مؤنث کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب مؤنث ہی بولے جائیں گے، اور اس کی مثالوں کو ہم نے واضح کیا ہے۔ ہواؤں کے نام ہیں، یہ مؤنث ہوں گے، شراب کے نام یہ مؤنث ہوں گے، آگ کے نام یہ مؤنث ہوں گے، شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث ہوں گے۔ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، پیئرز، جوڑوں کی شکل میں ہے، وہ مؤنث بولے جائیں گے۔ عین، آنکھ، اذن، کان، یہ مؤنث ہوگا ہمیشہ سے۔ متفرق اسماء، کچھ ایسے اسماء ہیں جن کو ویسے ہی مؤنث بولا جاتا ہے، اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ یہ کس چیز کے نام ہیں۔ نوٹ: استثناء کے لیے ذہن ہر وقت تیار رکھیں، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ قاعدہ اس طرح اپلائی نہیں ہوتا، وہ استثنائی صورت ہوتی ہے۔
عربی زبان میں صفات کا گروپ آپ کو مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ ملے گا، مثلا اچھا اور اچھی، برا اور بری، نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا اور سب سے بڑی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ۔ پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی، برا اور بری وغیرہ میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے صالح سے صالحات، حسن سے حسنات، مسلم سے مسلمات۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا کیا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر اسم کے آخری حرف کو صالح، ہا پر پیش ہے، یہ مرفوع ہے نا، اب ہا پر ہم زبر دیں گے اور گول تا کو ہم پیش دے دیں گے، یا اس پر آپ وقف ہی کر لیں، صالحہ کر دیں، صالحۃ، حسنۃ، مسلمۃ، کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے آخری حرف پر ہم نے زبر لگانی ہے، اس سے آپ بنا لیں گے مؤنث کون سی؟ اچھا اور اچھی، برا اور بری، اس طرح کی جو نارمل صفات آتی ہیں، اچھا اور بری، تو اسی سے ہم نے اس کا بنانا ہے، صالح صالحۃ، حسن حسنۃ، مسلم مسلمۃ۔ یہی قاعدہ بعض دوسرے اسماء کی مؤنث بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا استاذ استاذۃ، تلمیذ تلمیذۃ، طفل طفلۃ، ابن ابنۃ۔ ایسا اس کو آپ رٹا نہ بھی لگائیں، آپ جب قواعد پڑھ لیں گے اور عربی گرامر سے آپ کو شناسائی ہو جائے گی تو پھر آپ نے کلام عرب کی طرف رجوع کرنا ہے، عربی کتابیں پڑھنی ہے، تو آہستہ آہستہ خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس طرح کی چیزیں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان نہیں ہوتی، کسی کتاب میں بیان ہو بھی تو آپ کو خام خواہ رٹا لگانا پڑے گا، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ جبکہ دوسری قسم کی صفات نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا اور سب سے بڑی کے بارے میں تفصیل سے اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامت موجود ہوتی ہے لیکن وہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، مثلا طلحۃ، خلیفۃ، حذیفۃ، علامہ۔ اب یہ ان میں گول تا ہے بظاہر، لیکن ان کو مذکر ہی بولا جاتا ہے، کوئی اس پر قاعدہ اپلائی نہیں کیا جاتا۔ تو بھائیوں اور دوستو، آج ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے، تو آج ہم اسکرین پر آپ کو مشق بھی دکھا دیتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے گھر میں حل کرنی ہے۔ مشق آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کو آپ نے گھر میں جا کر حل کرنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے 2 لیکچرز میں جو پڑھا ہے اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔